کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ 5 ہیں، ان کے نزدیک یہ 5 ہیں. یعنی میں یہ سمجھوں کہ باقی جو امام زین العابدین ہیں لے کر 12 امام تک یہ سارے خارج ہیں حدیث سے. ٹھیک ہے، سیدنا علی کی خلافت میں اتنی جنگیں ہوئیں، سیدنا حسن 6 مہینے خلیفہ رہے، سیدنا حسین بیچارے خلافت ملی نہیں ان کو. ٹھیک ہے، باقی امام زین العابدین سے لے کر 11 امام تک کسی کو خلافت ملی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی بنو امیہ کے دور میں مغلوب تھے، کوئی بنو عباس کے دور میں مغلوب تھے، بیچارے مغلوب ہی رہے ہیں. جو سب سے اہم جواب دینا ہے وہ یہ جواب دینا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو اصل جو ہے وہ امیر معاویہ نے پھیلایا ہے. آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے جی کہ رقبہ بڑھانا حکومت کا یہ اسلام ہے، ان کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا. جی یہ نوٹ کر لیجیے، یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ رقبہ پھیلانے سے اسلام ثابت ہوتا ہے. بھائی آپ پوائنٹس ہو گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب بتائیں، حضرت یوسف نے تلوار نہیں اٹھائی، حضرت یعقوب نے تلوار نہیں اٹھائی اپنے حق کے لیے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں کو نہیں، کیوں ڈر گئے نبی؟ بھائی اللہ کے نبی تھے، معجزہ بھی دکھا سکتے تھے، کیوں معجزہ نہیں دکھایا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ اپنا جانشین بنا کے گئے تھے. اہل سنت میں روایتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت اس کو اون نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اہل بیت سے مراد یہاں پہ بہت واضح آیت تطہیر پڑھ دی. ٹھیک ہے، آپ ہر ایک کو اہل بیت میں شامل نہیں کر سکتے. آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے. تو یہ سارے اعتراضات آپ کے سامنے، آپ نے شاید نوٹ ڈاؤن کر لیے کہ تو یہ بتائیں کہ کیا یہ امت خائن ہو گئی تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے وہ مولا علی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، جبکہ تشیعوں کا 1447 سال سے یہ عقیدہ ہے. ذرا اس پر نوشین ڈالی پلیز. سب سے پہلی بات طالوت سے شروع کرتے ہیں. طالوت سے تو طالوت والی بات میں نے تب کی تھی جب مولانا نے کہا تھا کہ افضل کو چھوڑ کے آپ نے کم جو افضل اس کو خلیفہ کیوں مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے، تو تب میں نے مثال دی تھی کہ طالوت سے افضل اشمعیل نبی تھے. تو افضل کو چھوڑ کے مفضول کو خلیفہ کیوں بنایا گیا، تو میں اس لیے پیش کی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر مولانا یہ کہیں کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے، یہ جو افضل کے ہوتے ہوئے اشمعیل کے ہوتے ہوئے طالوت خلیفہ بنا، تو یہ خلافت ان کی جائز ہوئی، تو پھر یزید کی خلافت جائز کیسے نہیں ہوئی؟ پھر اس اصول سے ان کا اصول ٹوٹ گیا کہ خلیفہ افضل ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اصول ٹوٹ گیا، میں نے اس لیے پیش کی تھی. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ اللہ کے نبی کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے، اس لیے ان کے جانشین کی بھی جو امامت ہوگی پوری دنیا کے لیے ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ خلافت دیکھیں وہ کب تک ہوئی ہے، کہاں تک ہوئی ہے. جو اصل اسلامی حکومت تھی شام، وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اصول ہے کہ پوری دنیا کے لیے نبی کا نائب ہونا چاہیے. تو یہ اصول وہ یہاں نافذ نہیں ہوتا، سیدنا علی کے لیے پورا نہیں آتا. تو یہ اصول بھی سیدنا علی میں پورا نہیں اترتے. تیسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ 5 ہیں، ان کے نزدیک یہ 5 ہیں. یعنی میں یہ سمجھوں کہ باقی جو امام زین العابدین ہیں لے کر 12 امام تک یہ سارے خارج ہیں حدیث سے. ٹھیک ہے، مولانا وضاحت کریں گے کہ ان 5 کے علاوہ باقی جو سیدنا حسین کے بعد زین العابدین رحمہ اللہ سے لے کر جو قائم الاثر 12 امام ہیں وہاں تک جو سارے بچے وہ اس روایت سے خارج ہیں. مولانا واضح بتائیں گے مجھے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال مولانا جواب دیں گے اس کا. اچھا، اس کے بعد مولانا نے یہ اصول بیان کیا کہ یہ روایت بیان کی کہ سیدنا علی کو اللہ کے نبی نے واضح فرمایا کہ انت خلیفتی من بعدی. ٹھیک ہے، حالانکہ مولانا کو پتہ ہے، ان کے جوابات کئی بار دے چکے ہیں ہم. ان روایت میں آپ دیکھیں گے نا، یہ ساری منکر روایتیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں مولانا، یہ منکر روایتیں ہیں. اس کے برعکس آپ بخاری کی روایت، جیسے مولانا نے فرمایا کہ سیدنا عمر کی روایت ہے، نبی نے خلیفہ نہیں بنائے، بخاری کی روایت ہے، اس کی سند پہ کوئی جرح کر سکتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری ام عائشہ سے روایت جو مولانا نے پچھلی بار پڑھی تھی کہ ام عائشہ کے لوگوں نے آ کے کہا، مولانا کہتے ہیں صحابی ہیں، وہ ثابت کریں وہ کون صحابی تھے. وہ کہتے ہیں نا، لوگوں نے سوال کیا لوگ کون تھے، لوگ تو اور بھی تھے، صرف صحابہ تھوڑی تھے، کبار تابعین بھی تھے. اور اس کے علاوہ یہ کس دور کی بات ہے، مولانا ثابت کریں گے یہ شروع کے دور کی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ سیدنا علی کے دور کی بات ہے جہاں خارجی اور رافضی لوگ پیدا ہو گئے تھے، انہوں نے آ کے پوچھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے. ٹھیک ہے، تو مولانا واضح کریں گے اس روایت سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اما عائشہ سے صحابہ پوچھنے آئے تھے. تو صحابہ کون سے تھے، مولانا وہ نام بتائیں گے ان صحابیوں کا. ٹھیک ہے جی. اما عائشہ نے آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی وصیت نہیں فرمائی کہ میرے بعد کوئی خلیفہ علی وصی ہے. اما عائشہ صاف منع کر رہی ہیں. اب میں اما عائشہ کی بات مانوں یا ان سوال کرنے والوں کی جن کا پتہ ہی نہیں مجھے ان کی بات مانوں؟ میں تو اما عائشہ کی بات مانوں گا. ٹھیک ہے، میں اہل بیت میں ان کو مانتا ہوں، وہ مانتے ہیں مولانا کہ اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں، لیکن مولانا نے تخصیص کر دی کہ صرف یہ 5 اس روایت میں شامل ہیں. باقی میں نے سوال کیے وہ مولانا جواب دیں گے ان کا کہ باقی. اچھا، ان کا ایک اعتراض ہے کہ آپ کوئی ایسی واضح دلیل دے دیں، کوئی ایسی دلیل دے دیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے رسول نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. دیکھیں 2 روایتیں تو واضح ہیں، سیدنا عمر سے بھی میں نے پیش کی تھی. اچھا، کوئی شیعہ روایت پیش کر دیں آپ. شیعہ روایت میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ شیعہ روایت اٹھا کے دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ امامت ایک راز تھا جو اللہ نے چھپایا اور اماموں تک پہنچایا، اور اماموں نے پھر امت تک پہنچایا. یہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں. جی کھولیں. میرات العقول سے روایت ہے یہ. اس کی سند صحیح ہے؟ بالکل، میں میرات العقول سے اس کی سند دکھاؤں گا نا، صحیح کا ہے. یہ شیعہ کتاب ہے. جی بالکل. یہ مصنف کون ہے اس کے؟ اصول کافی کی روایت ہے یہ.
ٹھیک ہے, اور اس کی شرح مرات العقول جو ملا باقر مجلسی ہیں انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے جی, تو جلد نمبر 9 ہے مرات العقول کا, جی اور کتاب الایمان والکفر باب الکتمان, اس میں روایت ہے, اس کو صحیح کہا ہے مجلسی صاحب نے. ٹھیک ہے جی, اور آپ دیکھیں روایت کیا ہے, ولایت اللہ امام ابو جعفر یعنی امام باقر سے روایت ہے, ولایت اللہ اسرھا الی جبریل, کہ ولایت اللہ کی ولایت حاشیے میں لکھا ہے ولایت اللہ اے الامامہ, یعنی امامت جس کو اللہ نے راز بنا کے کس کو دیا, جبریل کو. واسرا جبریل الی محمد, اور جبریل وہ راز لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بتایا, اور علی نے اپنی اولاد کو بتایا, اور وانتم تزیون ذلک, اور تم اس کو عام پھیلاتے ہو. امام جعفر باقر ناراض ہو رہے ہیں کہ تم راز کو مت پھیلاؤ, کہ علی خلیفہ ہے, پھر حسن ہے, پھر حسین ہے, پھر باقر ہے, پھر جعفر ہے, منع کر رہے ہیں. روایت بھی صحیح ہے, دیکھیں حدیث حاشیہ صحیح. اچھا, تو یہ واضح روایت ہے کہ اللہ امام باقر فرما رہے ہیں کہ چھپاؤ امامت کو. اب مجھے بتائیں جو امامت چھپانے والی تھی اس کو آپ نے اس طرح ظاہر کر دیا, امام باقر تو ناراض ہو رہے ہیں آپ سے. اس میں یہ وجہ لکھی کہ امامت کیوں چھپائی؟ وجہ کوئی نہیں ہے, بس میں سمجھتا ہوں جو باب الکتمان میں ہے, کتمان کہتے ہیں چھپانے کو. ٹھیک ہے, تقیتاً چھپانے کو. ہاں, اچھا, بتا مولانا کریں گے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ چھپاؤ نہیں ہو سکتا ہے میں نقصان پہنچائیں, کیونکہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی حکومت وقت بنو امیہ کی تھی, وہ نقصان پہنچاتے تھے, قتل کرتے تھے ہمارے شیعوں کو جو اماموں کے ماننے والے تھے. یہی کہتے ہیں حدیث, جب کہتے ہیں بھائی امام باقر امام جعفر سے کیوں زیادہ حدیث ہیں, کہتے ہیں بھائی باقی دور میں کیا تھا, تقیہ تھا, بنو امیہ سختی کرتے تھے, امام زین العابدین کے دور میں سیدنا حسین کو شہید کر دیا, تو اس لیے ہمارے اماموں نے یہ باتیں چھپائی ہیں, اس لیے باب الکتمان میں یہ اس کو لائے ہیں. تو اس سے امامت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں, اس سے امامت غلط ہوتا ہے کہ بھائی اگر اللہ کا حکم ہے, جس طرح مولانا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے خلیفہ سیدنا علی کو بنایا ہے, خلیفہ چھپانے کے لیے ہوتا ہے, خلیفہ ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. بھائی خلیفہ آ کے نافذ کرتا ہے, نبی کے جانشین ہے نا, تو نبی کے جانشین بن کر دکھائیں بھائی میں نبی کے جانشین ہوں, یہ اسلام ہے. یہ نہیں کہ بھائی جانشین میں ہوں لیکن کچھ بولوں گا نہیں, یہ تو اس کو دین تو نہیں کہیں گے نا ہمارے بھائی. دین تو یہ ہے کہ اللہ کے جانشین نبی کے جانشین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کی طرح ہی آپ, جس طرح نبی کفار سے لڑے ہیں, نبی نے اپنی جان کو جو ہے وہ نقصان میں ڈالا ہے اور آگے دین پھیلایا ہے, آپ اس طرح ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے. لیکن اگر اہل سنت کا موقف اختیار کریں تو الحمدللہ نبی کے جو جانشین ہیں ابو بکر صدیق, وہ کھل کر لڑے ہیں مرتدین سے, کھل کر قتال کیا ہے انہوں نے شام تک, ایران تک, جس طرح مولانا نے کہا نا کافت للناس پوری دنیا کے لیے, وہ تو ہمارے خلفاء ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہاں تک اسلام پہنچ گیا, یہاں کابل تک پہنچ گیا. اصل اسلام تو یہ ثابت ہو رہا ہے. اچھا, انہوں نے ایک 12 خلفاء کی بات کی کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور قریش سے ہوں گے, اس سے کیا مراد؟ اس روایت میں آپ پڑھیں گے نا, اس روایت میں واضح لکھا ہے کہ ان کے دور میں اسلام غالب رہے گا. ٹھیک ہے, یہ مسلم کی روایت ہے کہ ان کے دور میں اسلام غالب رہے گا. جہاں دیکھیں جب اگر بات کرتے ہیں 12 خلفاء والی روایت کی, تو اس روایت میں ہے کہ ان کے دور میں اسلام غالب رہے گا. آپ دیکھیں اگر ہم سیدنا علی, سیدنا حسن, حسین مراد لیتے ہیں تو ان کے دور میں کون سا اسلام غالب تھا؟ ٹھیک ہے, سیدنا علی کی خلافت میں اتنی جنگیں ہوئیں, سیدنا حسن 6 مہینے خلیفہ رہے, سیدنا حسین بیچارے خلافت ملی نہیں ان کو. ٹھیک ہے, باقی امام زین العابدین سے لے کر 11 امام تک کسی کو خلافت ملی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی بنو امیہ کے دور میں مغلوب تھے, کوئی بنو عباس کے دور میں مغلوب تھے, بیچارے مغلوب ہی رہے ہیں. اگر 12 خلفاء سے مراد ہم اپنے خلفاء لیتے ہیں تو وہ تو دین غالب, ان کا دین پھیلایا انہوں نے, تو الحمدللہ اس سے مراد جو شیعہ حضرات کے 12 ائمہ ہیں وہ تو مراد ہو سکتے ہی نہیں اس روایت سے. ٹھیک ہے, کبھی بھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا برابر, بس نوٹ کریں ٹائم. جی جی. اب قبلہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ اہل بیت نے کوئی تلوار اٹھائی, نہ اہل بیت نے, اس سے مراد جو ہے خلافت لیا ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے تو امام حسین کی جو اولادیں ہیں انہیں اہل بیت سے خارج کر دیا, آپ نے صرف آیت تطہیر کا مصداق 5 لوگوں کو بنایا, پھر آپ نے امہات المومنین کو بھی ریموو کر دیا, پھر امام کی جو دوسری اولادیں انہیں بھی اہل بیت سے خارج کر دیا. تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے, اور پھر جو سب سے اہم جواب دینا ہے وہ یہ جواب دینا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو اصل جو ہے وہ امیر معاویہ نے پھیلایا ہے. خیر وہ ایک الگ جدہ بحث ہے. آپ کا سوال سمجھ گیا, جو باتیں کہی ہیں میں نے سنی ہیں ساری, وہ میں نے لکھ رکھی ہے. جی جی, ہاں اس کا آپ جواب دیں, پورا تفصیل سے جواب سنیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو حدیث پیش کی تھی بخاری سے کہ حضرت عائشہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ علی رسول اللہ کے وصی ہیں, تو یہ بات پروف ہو گئی کہ اس وقت بھی امیر المومنین کو اللہ کے رسول کا وصی ماننے والے افراد موجود تھے. اس دلیل کے بنا پر کہا تھا. وہ مانتی ہیں نہیں مانتی وہ ایک ڈفرنٹ معاملہ. اچھا, انہوں نے کہا وصی کی روایتیں منکر ہیں, نہیں, اس کا بھی بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. یہ میرے سامنے مستدرک علیہ صحیحین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انت ولی کل مومن من بعدی و مومنہ. یہ ہذا حدیث صحیح الاسناد, یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی انہوں نے بات کہی نا یہ بات منکر ہیں, یہ ان کو پروف کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اس کو صحیح ان کو پورا کرنا, ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ منکر کیسے ہیں. آپ جب وہ خود اس میں لکھ رہے ہیں کہ ہذا حدیث صحیح الاسناد, تو پھر آپ راوی کیسے دیکھیں گے؟ تو پھر آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جس نے مستدرک کو آپ خود چیلنج کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حدیث لکھی ہے, کہ ان کے صحیح لکھنے کے باوجود بھی آپ راویوں کو چیک کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جو کہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں سیدھی صاف سی بات ہے
کہ جعل خلافت اللہ کا کام ہے، وہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے. جی. جو میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، جو میں چیز سوال کرتا ہوں قبلہ اس کا جواب نہیں دیتے، اس کو اوائڈ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمہ نے خلافت مانگی. بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ امر اللہ کا ہے. پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ رسول اللہ کے پاس لوگ آئے کہ یا رسول اللہ حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ چیز ہے. تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ ان الامر کلہ للہ، اللہ نے کہا کہ محمد ان سے کہہ دو کہ سارا کا سارا امر اللہ کا ہے. یعنی اولو الامر، جہاں ہم کسی عام معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہاں اولو الامر بنانے میں ہم اختیار نہیں رکھتے. سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے جس میں رب العزت فرماتا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ جسے چاہتا ہے مختار بناتا ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کو مختار بناؤ یا اختیار دو. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے. تو ہم وہ خلافت جو الہی خلافت ہے کہ جس کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، اس جس اولو الامر کی، اس کو بنانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. جو حضرت نے دلائل پیش کیے تھے اس کو میں ان آیتوں کے ذریعے سے رد کر چکا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اختیار دیا نہیں ہے. جعل خلافت اللہ کی طرف سے، اور رسول اللہ نے اپنی وصیت کی ہے 12 کی. بھائی 12 کا تو آپ کے پاس موجود ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. اس پہ اختلاف ہے کہ آپ کے پاس نام نہیں ہے. چلو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو اہل بیت ہیں، جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں، وہ لوگ ہیں. اب ان کے جو رسول اللہ نے جن کے لیے کہا ہے، اپنے ساتھ نسبت دی ہے، وہ یقیناً یزید اور آل مروان جیسے تو بالکل نہیں ہوں گے. وہ خود بھی ایکسیپٹ کریں گے یزید کو یہ برا کہتے ہیں، رسول اللہ کا خلیفہ یہ یزید کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ بیچ میں سے کھچڑی پکی ہوئی. تو جنید بھائی، اب یہ بیٹھے ہیں مفتی صاحب، آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے جی کہ رقبہ بڑھانا حکومت کا یہ اسلام ہے. ان کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا. جی یہ نوٹ کر لیجیے، یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ رقبہ پھیلانے سے اسلام ثابت ہوتا ہے. اس کی مخالفت میں آپ کو آیت پیش کرتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. کہ میری سبیل کی طرف لوگوں کو بلا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے اخلاق کے ساتھ، وجادلھم باللتی احسن، اور جو تم سے بحث و مباحثہ کرے اس سے احسن انداز سے بحث کرو. تمہارا رب جانتا ہے کہ اللہ کی سبیل پر کون ہے اور کون ہے جو اللہ کی سبیل سے گمراہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ 3 طرح کے کرائیٹیریا دیے ہیں اللہ کی سبیل پر لوگوں کو بلانے کے لیے. اس کے بعد قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر میں اللہ چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، لوگ جس چیز سے کراہت کر رہے ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مومن بن جائیں. اب اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے ہمارے پاس لکھی ہے کہ اصحاب رسول خدا نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو علاقہ ہے یہ اسلام نہیں لائے، ہم ان کو جبراً مسلمان کرتے ہیں اور ان کو اسلام کی ان کو فتح کر کے اس علاقے کو اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جواب دیا کیا تم مجھے بدعتی جانتے ہو؟ جس چیز کا مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ جو انسان ہے، مسلمان ہیں، یہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اللہ رب العزت کی دعوت توحید کو قبول اگر کریں گے اور اللہ کے دین پر چلیں گے اور اس کو جان کر، پہچان کر، اس کی معرفت رکھ کر، اس کو اگر پہچان کر اس کے دین پر چلیں گے، پھر اس کے رسول کی شناخت کریں گے، پھر اس کی حجت کی شناخت کریں گے، عمل صالح کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو جنت دے گا. وہ جنت ان کا حق ہے. کیوں؟ وہ حق کے ساتھ اپنی راضی خوشی سے حق کو قبول کر کے اسے حصول کریں گے. میں جبراً لوگوں کو دین میں داخل نہیں کروں گا کہ میں جبر سے لوگوں کو دین میں داخل کروں، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا. تو بھائی پہلی فرصت میں آپ سب اس بات کو فتویٰ لکھ کر دے دیں کہ رقبہ پھیلانا، حکومت پھیلانا اسلام ہے. یہ اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے. میں نے اس کی مذمت میں آیت پیش کر دی ہے، آپ اس کی تائید میں آیت قرآن کی کون سی آیت؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. جی جی یہ آیت بتا دیں اور نمبر بھی، تاکہ عوام کے سامنے بھی کلیئر ہو. بالکل بالکل، پبلک بھی اس کو ریسرچ کرے نا. یہ آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 99 and 100. جی جی یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے معاویہ صاحب آپ آیت پڑھ لیں، کچھ تلاوت پڑھ لیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اس سے اگلی آیت ہے 100، 99 ہے 100. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. کوئی نفس ایمان نہیں لا سکتا جب تک اللہ اذن نہ دے، اور جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتا اللہ رجس کو ان کے اوپر انڈیل دیتا ہے. جنید بھائی، اسلام لانا زبان سے کہنا ڈفرنٹ چیز ہے، ایمان کا دل میں داخل ہونا ڈفرنٹ چیز ہے. اللہ نے خود واضح فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کہ اعراب آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سے کہ ہم ایمان لائیں، ان سے کہیں کہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں،
بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی ان کے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ دین اسلام ایک تربیت کا نام ہے، دین اسلام انسان یعنی سازی کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ جب آپ کسی کو دین میں داخل کرتے ہیں اس کی اخلاقی تربیت ہو جائے، وہ انسان بنے۔ اللہ رب العزت جو مسلمان مومنین چاہتا ہے وہ اس طرح سے چاہتا ہے کہ جو پورے حق کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اللہ کی توحید اور اس کے رسول کو قبول کریں۔ میرے بھائی، رقبہ پھیلانا، اگر اس کو آپ حق سمجھتے ہیں تو سب سے زیادہ رقبہ اپنا عیسائیت نے پھیلایا ہے۔ تو کیا اگر یہ معیار اپنے پاس رکھیں گے تو پھر لوگوں کو عیسائی ہونا پڑ جائے گا؟ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے سورہ انعام میں کہ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی باتیں سچائی اور عدل پہ پوری ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، تمہارے رب کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین پر اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کی سبیل سے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اکثریت کو کرٹیسائز کیا ہے۔ اللہ رب العزت جو رقبہ چاہتا ہے حق کا چاہتا ہے۔ رقبہ پھیلانا اسلام نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت میں رقبہ نہیں پھیلا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین نے جو راہ ہدایت لوگوں کو فراہم کی ہے، جو علم دیا ہے، در حقیقت وہ اسلام ہے۔ علم اسلام ہے، اخلاق اسلام ہے، حکمت اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہو کہ جنہیں میں نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم میں کتاب کو بھی رکھا ہے، حکمت کو بھی رکھا ہے، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے آیت اتاری ہے، ہمارے پاس تفاسیر موجود ہیں، کہ لوگ حسد کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان سے حسد کرتے ہو کہ جنہیں میں نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ میں نے آل ابراہیم میں کتاب کو بھی رکھا ہے، حکمت کو بھی رکھا ہے، اور انہیں سلطنت عظیم عطا کی ہے، ملک عظیم عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو پتہ چلا حکمت اور کتاب یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ ان کے پاس رقبہ ہو نہ ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ملک عظیم میں نے ان کو دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے امام تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، رقبہ نہیں تھا۔ امام امیر المومنین علی علیہ السلام تمام انسانیت کے لیے خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، رقبہ معیار نہیں ہے، حکومت معیار نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ملک عظیم عطا کیا ہے۔ رقبہ معیار نہیں ہے، تعداد معیار نہیں ہے۔ اگر فقط لوگ اس آیت پر غور کرتے، خدا کی قسم سارے مسئلے حل تھے، کہ اللہ رب العزت کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا ہے، عمل صالح کیا ہے، جو حق کے ساتھ جڑا ہے، جو صبر کے ساتھ جڑا ہے۔ میرے بھائی، حق اور صبر کے ساتھ جو جڑا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ حق اور صبر کی بات کرتے ہیں تو حق بھی علی ہیں اور صبر حسین ہے۔ ٹھیک ہے، حق امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ میرا جواب ابھی رہتا ہے کہ جو یہ حضرت نے بات کہی مغلوب رہے، کہ ایک نبی جب آتا ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، جتنا آپ نے مجھے ٹائم دیا ان کو بھی دیجیے گا، میرا جواب پورا ہو جائے۔ اب حضرت قرآن پہ غور و فکر کریں، عالم ہیں ماشاءاللہ، ہم تو ان کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، ہم بہت پہلے سے ان کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس قصے کے بارے میں کہ جو سوال پوچھنے والوں کے لیے جواب دیتا ہے، لقد کانا فی یوسف و اخوتی آیۃ للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے جوابات ہیں۔ اسی قصے کو آپ پڑھیں، سارے مسئلے آپ کے حل ہیں۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بابا سے، قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ بابا میں نے دیکھے 11 ستارے، چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت یعقوب نے سنا، فوراً کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا ہے ہی کھلا دشمن، وہ تجھ سے حسد کریں گے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ سجدے سے مراد یوسف کی نبوت ہے، حاکمیت و ولایت ہے۔ فوراً منع کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ ایک نبی اپنے ہی تربیت کردہ بیٹوں سے ڈر رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو ان کو بٹھا کر بتانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ اس کو میرے بعد نبوت ملی ہے، کیوں نہیں بتایا؟ کیوں؟ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عہدہ ایسے ملا ہے وہ حسد کریں گے۔ تو اس کے بعد وہ جب بات کر رہے تھے دونوں آپس میں، ایک زوجہ نے سن لیا اور بات بیٹوں کو پتہ چلی، انہوں نے کہا کہ نبوت مل چکی یوسف کو، یہ عہدہ تمہیں نہیں ملا۔ ان کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہوا، اتنا حسد پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بابا یوسف اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا بابا تو کھلی گمراہی میں ہے۔ نبی کے تربیت کردہ بیٹے اپنے نبی بابا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بابا کھلی گمراہی میں ہے۔ کیا نبی بھی گمراہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ یعنی یہ حسد ایسا ہے
کہ انسان کو شناخت بھلا دیتا ہے. جی. انہوں نے اپنے بابا کے لیے بات کہی, بات حسد کی یہاں تک پہنچی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین, یوسف کو قتل کر دو, بابا کا رخ یوسف سے ہٹ جائے گا, اس کو قتل کرنے کے بعد ہم قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے. یعنی حجت خدا کو قتل کرنے کا ارادہ ہے, پھر قوم صالحین میں سے بھی بننا ہے. یہ قرآن ہے بھائی, جی قرآن. اللہ بھائی کافی پوائنٹس ہو گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اب بتائیں, حضرت یوسف نے تلوار نہیں اٹھائی, حضرت یعقوب نے تلوار نہیں اٹھائی اپنے حق کے لیے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں کو نہیں, کیوں ڈر گئے نبی؟ بھائی اللہ کے نبی تھے, معجزہ بھی دکھا سکتے تھے, کیوں معجزہ نہیں دکھایا؟ بھائی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف محبت کی تھی, بچے تھے, کوئی اعلان نہیں کیا تھا. حضرت یعقوب نے نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا یوسف مولا. حضرت یعقوب نے نہیں کہا تھا یا یوسف روح کا روحی, دم کا دمی, جسم کا جسمی. حضرت یعقوب نے یہ باتیں نہیں کہی تھی. حضرت یعقوب نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کل اللہ مجھ سے دوں گا, جو قرار ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. نہ ہی 23 سال حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے فضائل پڑھے تھے, لیکن بغض کی شدت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا, بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف. تو بھائی بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. بھائی اگر بھائی کی نبوت کو نہ مانے تو یہ کوئی دلیل نہیں بنا سکتا کہ یہ اب نبی نہیں ہے. بھائی اگر امام کی امامت سے اختلاف کرے تو کوئی دنیا کا انسان یہ دلیل نہیں بنا سکتا کہ امام نہیں. تو بھائی جواب لے لیتے ہیں. یہ قرآن ہے. جی, میں نے جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں کہ اس طرح سے اسلام ثابت نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.